السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ جو میرا ویڈیو لیکچر ہے، اس کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہو از اللہ، کہ اللہ کون ہے۔ اور اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ اس ویڈیو کے ذریعے سے میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا تعارف کرا سکوں، جو اللہ کا حقیقی تعارف ہے۔ تو اس ویڈیو میں دو علوم کا یوز کروں گا، جو کہ دو علوم جو سچے علوم ہیں، دو سورسز آف نالج۔ پہلا ہے سائنٹیفک علم، جو آپ سمجھ لیں کہ انفارمیشن ایکوائرڈ تھرو ایکسپیریمنٹس اینڈ پریکٹیکل، جسے ہم کہتے ہیں سائنس کا علم، اور اس کے لیے امپلائڈ ہے کہ سوفسٹیکیٹڈ انسٹرومنٹیشن ہو اور ایک سیوٹیبل میتھڈ ہو۔ اور دوسرا ہے ریویلڈ نالج، وحی کا علم، جو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے اوپر جو وحی اتارتا ہے، اس کے ذریعے سے جو اللہ انسانیت کو ایجوکیٹ کرتا ہے، وہ ہے وحی کا علم۔ تو ویسے اگر اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بات کی جائے تو یقین مانیں اگر عمر نوح بھی مل جائے اور کوئی شخص سٹارٹنگ سے لے کے اینڈ تک بات کرتا رہے، تو اللہ کی ایک صفت کو بھی پورا وہ بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کی ذات ہے ہی اتنی بڑی۔ ہاں، لیکن اس میں بھی امپلائڈ ہے کہ پھر نالج ہو۔ تو آج کی ویڈیو میں کوشش کرتا ہوں کہ ان دو علوم کے ذریعے اس کیا کہتے ہیں اللہ کے صحیح تعارف کو آپ تک پہنچانے کے لیے۔ تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ ونحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ Verily all praises is for Allah. We praise Him, we seek His aid and ask His forgiveness. We seek Allah's refuge against evil of ourselves and from our evil action. Whomever Allah guides, no one can misguide him. Whomever Allah misguides, no one can guide him. I bear witness that none has the right to be worshipped except Allah, and I bear witness that Muhammad is His servant and messenger. اب اس کا مطلب میں اردو اور ہندی میں بھی بتا دیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے، ہم اسی کی حمد کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی کی طرف رجوع لاتے ہیں، اور ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں ہمارے اندر کی برائیوں سے اور وہ برے اعمال سے جو ہم کرتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے پھر اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور ان کے رسول ہیں۔ یہ رسول اللہ کے عموماً خطبے کا آغاز اس سے ہوتا تھا۔ پھر ایک اور چیز جس سے رسول اللہ اکثر اپنے خطبے کا آغاز کرتے تھے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ فخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اما بعد، الرٹ، آگاہ ہو جاؤ۔ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے۔ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین راستہ تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ وشر الامور محدثاتها، اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے داخل کر دیے جائیں۔ وکل محدثۃ بدعہ، اور جو بھی تم نئے کام دین میں داخل کرو گے نا، یہ ساری بدعت ہیں۔ وکل بدعۃ ضلالہ، اور تمام کی تمام بدعتیں جو ہیں وہ گمراہی ہیں۔ وکل ضلالۃ فی النار، اور جتنی بھی گمراہی ہے سب کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اس کے ساتھ ہم آج کا لیکچر کو یہاں پہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، بڑا مشہور ہے، قرآن میں بھی آئے سارے نام۔ تو کیا ہے؟ الرحمن، الرحیم، العالم، السلام، اور المؤمن، المتکبر۔ پھر ایک اور نام ہے الخالق۔ یہ نام جو ہے نا، یہ 99 نام اللہ کی صفت ہیں، یہ اللہ کی کوالٹیز ہیں۔ تو آج میں جس کوالٹی سے آپ کو اللہ کا انٹروڈکشن کراؤں گا نا، وہ ہے الخالق، دی کریٹر۔ اب کریشن جو ہے نا، انسان بھی کرتا ہے، انسان بھی کریٹ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی کریٹ کیا ہے، لیکن ان دونوں کی کریشن میں فرق ہے۔ انسان کے کریٹر ہونے میں اور اللہ کے کریٹر ہونے میں ایک بہت بڑا بنیادی فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، وہ کریٹر ایکس نیہیلو ہے، وہ عدم ماس سے وجود بخشتا ہے، اور انسان جو ہے وہ کریٹر ایکس نیہیلو نہیں ہے۔ کریٹر ایکس نیہیلو میں بتاؤں تو یہ ایسا کنسیپٹ ہے کہ بغیر کسی را مٹیریل کی کسی چیز کو پروڈیوس کر دینا۔ انسان جب بھی کچھ بناتا ہے تو اس کو را مٹیریل لگتا ہے، ایک پہلے سے پلاننگ لگتی ہے، ڈیزائن لگتا ہے، پھر سوفسٹیکیٹڈ انسٹرومنٹس اور پراپر ٹیکنیکس لگتی ہیں۔ فار ایگزامپل یہ مائکرو فون بھی جو میں یوز کر رہا ہوں، اس کو بنانے کے لیے یہ بنا کسی را مٹیریل کے نہیں بنے گا۔ را مٹیریل سے ایکسٹریکٹ کرنا ہوتی ہے کافی ساری یوزفل مٹیریل، اس کے بعد آپ بناتے ہیں۔ اللہ ہے کریٹر ایکس نیہیلو،
جسے نہ ماس کی ضرورت ہے نہ انرجی کی ضرورت ہے، وہ ماس کو پیدا کرتا ہے، وہ انرجی کو پیدا کرتا ہے. اور اس لیے اللہ جو ہے وہ تھرموڈائنمکس کے رول کو توڑتا ہے کہ ماس کین نیدر بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائڈ. اللہ ماس کو کریٹ کرتا ہے اور اللہ اس کو ڈسٹرائے کرنے پہ بھی قدرت رکھتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے جو تھرموڈائنمکس کا لا ہے وہ اس فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس اللہ کی کریشن پہ غور و فکر کرنے سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھ لیتے ہیں اس شخصیت پر جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا قرآن کا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو اللہ تعالیٰ کی اس کوالٹی پہ جس پہ ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کریٹر ہے. دیکھیں اللہ کی کافی ساری کریشن ہے جو ڈسکس کی جائے تو اس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، میرا خیال ہے کئی سالوں بولا جا سکتا ہے. لیکن آج میں آپ کو اس کریشن کا تعارف کراؤں گا جس سے ہم میں سے کئی سارے اسٹوڈنٹس واقف ہیں، لیکن آپ میں سے کئی لوگ ناواقف بھی ہیں. جب آپ سیلیسٹیل باڈیز دیکھتے ہیں، ارتھ، مون، سن، یہ دیکھ کے بندہ سوچتا نہیں ہے کہ کون ہے جو اس کے پیچھے، کون ہے جس نے اس کو بنایا ہے، اس کا مینوفیکچرر کون ہے، اس کی کیا پلاننگ ہے، وہ کیا چاہتا ہے ہم سے، اور پھر اس نے ہمیں کیسے بنا دیا. آپ سوچیں اتنی بڑی کائنات ہے، اس کا خالق ہے، اور اس خالق نے مجھے بھی پیدا کیا ہے اور پھر مجھے اختیار دے دیا کہ میں اپنے مرضی سے اپنے رب کو چنتا ہوں. مطلب آپ دیکھیں کوئی بھی جو اللہ کی مخلوق ہے، فرشتے ہو گئے، یہ زمین ہو گئی، سن ہو گیا، مون ہو گیا، کیا ان کے پاس اختیار ہے وہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ اللہ کے آگے کسی کی مرضی نہیں چلتی. لیکن انسان کو اللہ نے مرضی دی ہے اس کی. تو سوچنے کی بات ہے. اب آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کریشن پہ. پہلی کریشن اللہ کی جو ہم سب کے سامنے ویزیبل ہے، جو ہمیں سب سے بڑی دکھائی دیتی ہے، وہ ہماری زمین. یہ زمین جو ہے ہماری اسفیئر شیپ میں ہے، اور یہ ایگزیکٹ اسفیئر نہیں ہے، یہ اسفیئر تھوڑا سا نا چپٹا ہوا ہے، اور یہ نارتھ پول اور ساؤتھ پول ایسا نہیں ہے، تھوڑا سا ٹلٹڈ ہے، اور اس کی ایکسس اس طرح یہ روٹیٹ ہوتی ہے جس سے دن اور رات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور سن ہے، اور سن کے اراؤنڈ جو ریولیوشن ہوتی ہے اس سے سیزنز چینج ہوتے ہیں. اور جو سن کے اراؤنڈ جو ریولیوشن ہوتا ہے وہ بھی ایک سرکولر آربٹ پہ نہیں ہے، وہ ایلپٹیکل آربٹ ہے. سن اس کے ایک فوکس پہ ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جو ارتھ کی سپیڈ ہے، میں ویلوسٹی نہیں کہہ رہا، سپیڈ کہہ رہا ہوں، جو ارتھ کی سپیڈ ہے گھومنے کی وہ بھی چینج ہوتی ہے. اس کے لیے کیپلرس لا پڑھ لیں جس کو ڈیٹیل میں جاننا ہے. تو یہ جو اللہ کی کریشن ہے نا، ارتھ، یہ مدر پلانٹ، یہ کمال کا پلانٹ جس پہ لائف ایگزسٹ کرتی ہے. اگر اس ارتھ کو میں ایک اسفیئر مان لوں، اس پورے ارتھ کو ایک اسفیئر مان لوں، ایک پراپر اسفیئر، تو اس کا جو ریڈیس ہے وہ ہے 6400 کلومیٹرز. تو اس کا ڈائمیٹر قریب بنتا ہے 12800 کلومیٹر. یہ اتنا بڑا ارتھ کا ڈائمیٹر، یعنی نارتھ پول سے بندہ ساؤتھ پول تک آئے اندر ارتھ کے بیچ سے، تو وہ 12800 کلومیٹر لگ بھگ ٹریول کرے گا. اور یہ زمین ہمیں کتنی بڑی دکھائی دیتی ہے. یعنی آپ کو پتہ ہے جو سورج ہے نا، سورج تو خیر چھوڑ دیں، کافی سارے پلانٹ بھی ارتھ سے بڑے ہیں. جو سورج ہے، صرف ایک سورج میں 1.3 ملین ارتھ فٹ کر سکتے ہیں آپ. 13 لاکھ گنا بڑا سورج اس زمین سے ہے. پھر اللہ نے سورج کو جتنی دوری پہ رکھ دیا ہے، سورج اتنا دور ہے کہ سورج سے جو لائٹ آتی ہے اس کو ارتھ پہ آنے میں 8 منٹ لگتا ہے. اور پھر سن کو تو اللہ نے کیا بنایا ہے، جتنی انرجی اس زمین پہ ایگزسٹ کرتی ہے کسی بھی فارم میں، وہ سولر انرجی کے تھرو ہی آ رہی ہوتی ہے. اگر سورج ختم ہو جائے تو کچھ سیکنڈز کے اندر سارے پلانٹس اور یہ سولر سسٹم کولیپس کر جائے گا. تو سن کا جو لیئر ہے، اس لیئر پہ قریب 10,000 فahrenheit ٹیمپریچر ہوتا ہے، جو کہ 6500 سیلسیس بنتا ہے. اتنا ٹیمپریچر اس کی لیئر پہ ہوتا ہے. ابھی تو میں انر کور کے ٹیمپریچر کی بات ہی نہیں کر رہا. کور پہ جو ٹیمپریچر ہے وہ تو قریب 27 ملین فahrenheit ہے اور 15 ملین سیلسیس ہے. یہ ان امیجنیبل ٹیمپریچر ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. یہ اتنا ہے کہ اگر ایک نینو سیکنڈ میں سن جتنی انرجی پروڈیوس کرتا ہے نا، اگر وہ ساری ارتھ کو دے دی جائے، ایک بار میں ملے گی تو ارتھ تو ختم ہو جائے گی، لیکن وہ ساری اگر ایکولی ڈیوائڈ کر دی جائے تو کئی 100 سال ارتھ اس انرجی پہ چل سکتی ہے. اتنی انرجی سن پروڈیوس کرتا ہے. تو یہ انرجی اسے کون دے رہا ہے؟ آپ خود سوچ کے دیکھیں یہ کس طرح کی کریشن ہے. جو ہم آسمان میں ستارے دیکھتے ہیں، جو سب سے قریب ستارہ ہے نا ارتھ سے، پروکسیما سینٹوری، وہ بھی 4.23 لائٹ ایئرز دور ہے. 4.23 لائٹ ایئرز. اور لائٹ ایئرز ٹائم نہیں ہے، لائٹ ایئرز ڈسٹینس کو کہتے ہیں. ایک سال میں لائٹ جتنا دور ٹریول کرے گی نا، اسے ایک لائٹ ایئر کہا جاتا ہے. اور ایک لائٹ ایئر چھوٹے موٹے نمبر نہیں ہے. لائٹ ایئر اگر آپ سمجھیں، ایک لائٹ ایئر کو میں کلومیٹرز میں بتاؤں تو 9.46 ٹریلین کلومیٹرز ہیں، 10⁹9. اور وہ جو سب سے نزدیک ستارہ ہے، جو سب سے زیادہ چمکتا ہوا دکھتا ہے، شہروں میں تو نہیں دکھتا،
کوئی اگر آپ آؤٹسکرٹ پہ جائیں گے اگر گاؤں وغیرہ میں، تو وہاں پہ جو سب سے چمکدار ستارہ آپ کو دکھے گا نا، وہ ہے پروگزیما سینٹوری، جو کہ 4.23 لائٹ ایئرز دور ہے. اور اس کے بعد جو سب سے نزدیکی ستارہ ہے وہ ہے الفا سینٹوری، جو کہ 4.3 لائٹ ایئرز دور ہے. پھر بارناٹ اسٹار ہے قریب قریب وہ 6 لائٹ ایئرز دور ہے. اس طرح پھر ولف 359 ہے، وہ قریب قریب 8 لائٹ ایئر دور ہے. اور اس طرح کے انگنت ستارے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں. اور آپ کو جان کے حیرانی ہوگی، ستارے صرف اتنے، یہ سب سے نزدیکی ستارے ہیں. مطلب آپ سمجھیں اگر آپ پروگزیما سینٹوری دیکھ رہے ہیں تو وہ جو آپ پروگزیما سینٹوری آپ کو دکھ رہا ہے وہ 4 سال پہلے کا ہے، ابھی کا نہیں ہے. اور کئی ستارے تو ہیں جو ملینس آف لائٹ ایئرز دور ہے. کئی ستارے ایسے ہیں جو ابھی ہمیں دکھ رہے ہیں پر وہ وہاں پہ ہے نہیں، وہ تو ایکسٹنٹ ہو چکے ہیں. تو یہ غور و فکر کرنے کی بات ہے. انسان دیکھے کہ اللہ نے کیا بنا دیا ہے. ایک سٹار جو کہ سن سے کتنا بڑا ہے، 1420، 1420 گنا بڑا سٹار ہے وی وائی کینس میجر. جو پڑھ چکا ہے، مطلب جس نے یہ پڑھی ہوئی ہے ایسٹرونومی، اسے پتہ ہوگا کہ وہ ستارہ کتنا بڑا ہے. اور دنیا کا سب سے بڑا ستارہ یونیورس کا جو ابھی تک دریافت ہوا ہے، یو وی اسکوٹی، وہ اتنا بڑا ہے کہ 5 بلین سنس اس کے اندر جا سکتے ہیں. یو وی اسکوٹی کے بارے میں یہ آپ ویکیپیڈیا پہ سرچ کر کے اس اسٹار کے بارے میں دیکھیے گا. 1.3 ملین ارتھ کین بی فٹڈ ان سائڈ ون سن اینڈ 5 بلین سنس کین فٹ ان سائڈ ون یو وی اسکوٹی. اتنا بڑا ہے. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ یونیورس میں نے نہیں بتایا. پہلے تو آپ ارتھ کو دیکھیں، ارتھ کے نظام کو دیکھیں، یہ ہوا کو دیکھیے، پانی کو دیکھیے. ارتھ کے جیسے 8 پلینٹ سے بن کے یہ ہمارا سولر سسٹم بنتا ہے. ظاہر سی بات ہے سن کے بعد مرکیوری ہے، وینس ہے، ارتھ، مارس، جوپیٹر، سیٹرن، نیپچون، پلوٹو تو خیر ڈرافٹ ہو گیا ہے. ڈرافٹ پلینٹ تو اس کو ڈیفینیشن سے نکالا گیا ہے. سیلیسٹیل باڈیز تو کئی ساری ہیں. پلینٹ کی ڈیفینیشن پہ آنے کے لیے اسپیسیفک سائز کا ہونا پڑتا ہے. پھر جتنے پلینٹس ہیں ان کے کئی سارے مون ہیں، ان کی کئی ساری نیچرل سیٹلائٹس ہیں. مطلب یہ اس سولر سسٹم میں بھی اگر آپ ساری سیلیسٹیل باڈیز کاؤنٹ کرنا چاہیں نا تو وہ آدمی کر ہی نہیں سکتا ہے. چھوٹی چھوٹی اتنی سارے ایسٹرائڈس اور میٹیورس ہیں. اور یہ ایک سولر سسٹم ہے. ایسے بلینس آف سولر سسٹم مل کے بناتے ہیں ایک گیلیکسی، اور ہمارے گیلیکسی کا نام ہے ملکی وے گیلیکسی. ایسی بلینس آف گیلیکسی مل کے بناتی ہے ایک یونیورس. اور جو ملٹی ورس کی تھیوری آئی ہے کہ ایسے کیا پتہ اور بھی یونیورس ہیں، تو آپ بس سوچ لیں کہ یہ کائنات پھر اللہ نے کیا بنا دی ہے. یہ انسان کے عقل میں بھی نہیں بیٹھتی. یہ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے کائنات بنا دی ہے. آپ کو پتہ ہے جو ہماری ارتھ ہے، یہاں سے کسی بھی ڈائریکشن میں 46 بلین لائٹ ایئرز دور تک کا جو ڈسٹینس ہے نا، وہ آبزرویبل یونیورس ہے. یہ اتنا یونیورس ہم آبزرو کر پائیں ابھی تک. اور وہ جو البرٹ آئنسٹائن نے ابھی تھیوری پرپوز کی تھی، جو فیکٹ بن چکا ہے، تھیوری آف ایکسپینڈنگ یونیورس، یعنی کہ یونیورس جو ہے صرف اتنا تک نہیں ہے، یونیورس اس سے کئی گنا آگے اور آگے بڑھتا جا رہا ہے. تو اس کے سپورٹیو میں جو سائنٹیفک تھیوری ہے بگ بینگ تھیوری، جس کا اشارہ قرآن میں بھی آیا ہے. پہلے میں آپ کو قرآن سے وہ آیت بتا دیتا ہوں بگ بینگ تھیوری کے بارے میں. میرا سورہ انبیاء میں جو کہ چیپٹر نمبر 21 ہے، اس کی ورس نمبر 30 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. Heavens and earth were a joint entity, we separated them. یعنی زمین و آسمان ایک جگہ ملے ہوئے تھے، ہم نے انہیں پھاڑ کر الگ کر دیا. تو بگ بینگ تھیوری بھی یہی کہتی ہے کہ 13.7 بلین ایئرس پہلے سارا یونیورس ایک انفینائٹسملی اسمال پوائنٹ پہ تھا، جس کا ٹیمپریچر اور ماس انفینائٹ تھا. ایک بمبارڈمنٹ ہوتی ہے اور یہ سارا کھل جاتا ہے. سوچیں، یہ قرآن نے بتا دیا تھا. 1450 ایئرس قریب قرآن کو ہو گیا ریویلڈ ہوئے. یہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اشارہ دے دیا تھا. اب ظاہر سی بات ہے ڈیٹیلس نہیں آئی، کیونکہ قرآن جو ہے سائنس کی کتاب نہیں ہے، اشاروں کی کتاب ہے، انسانیت کی ہدایت کے لیے کتاب ہے. تو خیر اس پہ ایک الگ سے بہت بڑا ٹاپک ہے قرآن اینڈ ماڈرن سائنس کا، جس پہ میں قرآن کی آیات سے آپ کو بتاؤں گا کہ آج کا جو اسٹیبلش سائنس ہے، قرآن نے اس کو 1450 ایئرس پہلے کس طرح پریڈکٹ کیا تھا، اور کیا لٹریچر یوز کیا تھا کہ اس وقت کا بھی جب بندہ پڑھتا تھا تو وہ زیادہ کنفیوز نہیں ہوتا تھا. آپ سمجھے اگر اس سمے کے کسی بندے کو یہ سمجھ میں آ جاتی آیات کہ زمین اور آسمان ایک تھے، ہم نے پھاڑ دیا، تو وہ تو اس کو تو لگتا کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، اس کو تو کبھی سمجھ میں بھی نہیں آتا. تو آج کی جنریشن ہے، جب ہم دیکھتے ہیں جب سائنس نے اتنی ترقی کر لی تب ہمیں دکھتا ہے کہ ہاں بگ بینگ تھیوری ہے. اس کے بارے میں بھی اکثر لوگ نہیں جان رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار کریشنس ہے. آپ دیکھیں، یہ خالق کو سمجھنا تو بہت آگے کی بات ہے، ہم اس کی مخلوق کو ہی نہیں سمجھ پا رہے ہیں. ایکسپینڈنگ یونیورس کی تھیوری ہے اور ہمارا آبزرویبل یونیورس جو ہے 46 بلین لائٹ ایئرس کا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی، آپ سمجھیں یہ اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ کتنا بڑا ہے.
اور اللہ کو سمجھنے کے لیے انسانی برین کے بس کی بات نہیں ہے. تو اللہ کو صرف اتنا ہی سمجھا جا سکتا ہے جتنا اللہ نے اپنی بک میں اپنے بارے میں بتا دیا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ایک اور چیز ہے جو میں یہاں پہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. کئی سارے جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں وہ ڈینائل آف گاڈ کرتے ہیں, اور ان کا ڈینائل آف گاڈ کرنے کا جو ریزن ہوتا ہے وہ بھی بڑا اسٹوپڈ سا ہوتا ہے, کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو سائنس سے جانتے ہیں کہ ارتھ کس طرح سے فارم ہوئی, جیسے کہ بگ بینگ تھیوری ہوئی, تو وہ کہتے ہیں ہمیں ہمارا اوریجن پتہ ہے تو لہٰذا کوئی خدا نہیں ہے. میں کہتا ہوں کتنی جہالت کی بات ہے. اگر کسی کو تھوڑا بھی سائنس کا علم ہونا, تھوڑا بھی تھرمو ڈائنمکس پتہ ہو, انٹروپی کا لا پتہ ہو کہ انٹروپی آف اے سسٹم یا آپ کہہ لیں انٹروپی آف اے یونیورس وہ ہمیشہ انکریز ہوتی ہے. جو ڈسٹربنس ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ انکریز ہوتا ہے, وہ کبھی واپس نہیں ہوتا ہے. اس کا ایگزامپل بتاتا ہوں. فار ایگزامپل اس پورے روم میں 3 کلر کی بال رکھ دوں, ریڈ کلر کی, بلو کلر کی اور گرین کلر کی, ایکول نمبر کی بال پورے روم کو بھر دوں اور یہاں پہ آگے ایک بم پھوڑ دوں, تو کیا چانسز ہیں کہ ریڈ کلر ایک لیئر میں ہو جائے گا, پھر بلو کلر ایک لیئر میں, پھر گرین ایک لیئر میں؟ اس کی کوئی پروبیبلٹی ہے؟ نہیں ہے. میں جتنے بار بم پھوڑوں گا ڈسٹربنس اتنی زیادہ ہوگی, وہ کلرس آپس میں اتنے زیادہ مکس ہوں گے. تو جو دھماکہ ہوتا ہے, کوئی بھی ڈسٹربنس ہوتی ہے, وہ ٹرینکولیٹی نہیں کریٹ کرتی ہے, وہ آپ سمجھیے کہ وہ اس چیز کو ڈسٹرب کر دیتی ہے, اس کی یونیفارمٹی کو ڈسٹرب کر دیتی ہے. تو یہ بگ بینگ تھیوری میں ایسا کون سا دھماکہ ہوا جس نے پورے یونیورس کو اتنے پرفیکٹلی بیلنس کر دیا, جس نے ارتھ کو اتنا پرفیکٹلی بیلنس کیا؟ آپ کو پتہ ہے اگر ارتھ کا جو ٹیمپریچر ہے 3 ڈگری سیلسیس بھی بڑھ جائے تو یہاں ہیومن لائف ایگزسٹ نہیں کر سکتی ہے. تو پھر یہ کون تھا؟ تو ظاہر سی بات ہے جو بھی تھوڑی بہت عقل رکھتا ہے وہ بولے گا کہ نہیں, there is a creator, there is definitely a creator who has a master plan and who has created all the things which we are seeing now. اسی طرح آپ سمجھ لیں, ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں, جیسے یہ مائکرو فون جو میں یوز کر رہا ہوں, اب میں آپ کو بولوں کہ مائکرو فون پتہ ہے کیسے بنا؟ میں نے کچھ سیمی کنڈکٹر جمع کیے, کچھ پلاسٹک جمع کی, کچھ آئرن جمع کی, اور اس کے اوپر میں نے بم پھوڑ دیا تو یہ اس طرح کا مائکرو فون بن گیا. تو یہ تو لاجیکلی بات بھی نہیں صحیح ہے کہ اس طرح سے تو کوئی چیز نہیں بن سکتی. اس کو مائکرو فون کو ایگزسٹ کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ اس کا مینوفیکچرر, اس کے پیچھے ایک پوری پراپر انجینئرنگ, سوفسٹیکیٹڈ انسٹرومنٹ چاہیے, پراپر مطلب آپ سمجھیے ایرر جتنے ہوتے ہیں اس کو بھی ریکٹیفائی کرنا ہوتا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں اس کا ایک بھی کمپوننٹ اگر اس میں 5% کا بھی ایرر ہو جائے تو کیا کبھی اس طرح کا یہ فنکشن دے سکتا ہے مائکرو فون؟ تو جب مائکرو فون خود سے نہیں بن سکتا تو یونیورس خود سے کیسے بن سکتا ہے؟ اب یہ ایک بہت لاجیکل آرگیومنٹ ہے جس پہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے. خیر, لیکن الحمدللہ میجورٹی آف دا ہیومینٹی جو ہے وہ گاڈ کی ایگزسٹنس کی قائل ہیں, وہ مانتے ہیں کہ ایک کریٹر ہے, بھلے وہ کسی فارم میں بھی مانے پر وہ ایٹ لیسٹ مانتے تو ہیں کہ ایک کریٹر ہے. تو پہلی کریشن میں نے آپ کو سیلیسٹیل باڈی سے بتا دی کہ دیکھیں اس کی کریشن نہیں سمجھ سکتے ہم اللہ کی, تو اس کریٹر کو کیا سمجھیں گے؟ اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر چھوڑ دو مت سمجھو, سمجھنا ہے, جتنا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا اتنا سمجھنا ہے, اور جو اس کے آرڈرس ہیں اس کو پھر فالو بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے. دوسری کریشن اگر آپ اللہ کی ڈسکس کرنا چاہیں, آپ اپنا ہاتھ دیکھ لیں. بندہ اپنا ہاتھ دیکھ کے, اگر آپ اپنا ہاتھ دیکھیں اور کسی نے واقعی میکینیکل انجینئرنگ میں کائنیمیٹکس آف مشینری پڑھا ہے تو پھر وہ کہتا ہے سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے کیا چیز بنا دی ہے. آپ کو پتہ ہے اس کے ڈگری آف موشنز, کتنے ڈگری آف موشن سے اللہ تعالیٰ نے کتنے ویل پلاننگ کے ساتھ یہ جوائنٹس کو بنایا ہے. یہ ہاتھ آپ دیکھیں کس بھی ڈائریکشن موو ہو سکتا ہے. دنیا کی ساری ٹیکنالوجی لگا کے آپ ایک ایسی مشین نہیں بنا سکتے جو اس ہاتھ کے جیسی ہو. یہ ہاتھ وہی ہے کہ اگر میں اس کو اس طرح سے پنچ کروں تو گلاس یا کوئی سخت پلاسٹک ہو اس کو بھی بریک کر سکتا ہوں, لیکن میں اپنے آپ کو اگر چھو دوں تو میری اسکن نہیں پھٹتی. اللہ تعالیٰ نے اس کا ٹیکسچر سافٹ رکھا ہے, پر اتنا سافٹ بھی نہیں رکھا ہے کہ میں اگر گرم چیز پہ ہاتھ رکھوں تو اس میں سے خون باہر آ جائے. یہ اللہ تعالیٰ نے پرفیکٹلی بیلنس کر کے بنایا. اور میرا خیال ہے ہاتھ تو چھوڑ دے, دنیا کا کوئی بھی سائنٹسٹ, دنیا کی کوئی بھی ٹیکنالوجی لیونگ تھنگ نہیں پروڈیوس کر سکتی. یہ ایک یونیورسل لا ہے کہ لیونگ تھنگس کین ناٹ بی پروڈیوس فرام اے نان لیونگ تھنگ. ہم جان تو نہیں بنا سکتے نا, وینٹیلیٹر بنا دیا, ڈائلیسس کا سسٹم بنا دیا, ہارٹ کی ٹرانسپلانٹیشن بنا دی, ہارٹ کو باڈی میں پمپ کرنا بھی بنا دیا انسان نے, تو زندگی تو نہیں بنا سکتا. تو یہ چیز ہے سوچنے والی. ہاتھ کو دیکھیں اس طرح, جو ہمارے باڈی کے اندر جو نروز ہیں, اگر میں ساری نروز, جو باریک سے باریک نرو, ہماری آنکھوں میں بھی نسیں ہوتی ہیں اور ہماری اسکن کے اندر بھی نروز ہوتی ہیں, یہ تو جو بڑی ہماری نسیں دکھتی ہیں ان کی میں نہیں بات کر رہا, جو چھوٹی چھوٹی نسیں ہوتی ہیں ان سب کو اگر ایک لائن میں جمع کیا جائے نا تو آپ کو پتہ ہے پوری ارتھ کا ایک چکر لگا سکتے ہیں. اتنی زیادہ بڑی اس کی لینتھ ہے, اور اس کمپلیکس چیز کو اس 6 فٹ کے انسان میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح بٹھایا پرفیکٹلی. 6 فٹ تو میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں, کئی جگہ تو اللہ تعالیٰ نے 4 فٹ میں بھی بٹھایا. تو اس کے بعد جو اب اگر اس طرح سے ہم کریشن دیکھیں اللہ تعالیٰ کی تو کافی کریشنز ہیں, اور بندہ پھر یہی کہتا ہے کہ سبحان اللہ, اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ, سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. اسی طرح آپ دیکھیں
آپ کبھی تربوز کو یا پپیتا کو دیکھیں، اس کے اندر جو ایک بیج ہے، کئی بیج ہوتے ہیں، اس میں سے جو ایک بیج ہوتا ہے اس کے ڈی این اے میں اتنا ڈیٹا ہوتا ہے کہ وہ ایک پورا پیڑ بنا سکتا ہے. آپ کو بس کیا کرنا ہے، اس کو زمین میں ڈالنا ہے، اس کو پانی دینا ہے، سن لائٹ ملے تو وہ چھوٹا سا بیج وہ کس طرح سے سوائل سے نیوٹرینٹس لیتا ہے اور ایک پورا درخت بنا دیتا ہے، اور اس میں کئی سارے پھل لگ جاتے ہیں، پھر ان پھلوں میں کئی بیج ہوتے ہیں. تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ماسٹر پلان ہے. اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پرفیکشن کے ساتھ کریٹ کیا ہے. اب یہ کوئی نہ سمجھ لے کہ پھر انسان تو مر جاتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے تو امپرفیکشن ہو گئی. نہیں، یہ اس لیے کیونکہ کائنات ہمیشہ کے لیے نہیں بنائی اللہ نے اس کو بنایا ہے، اس کے بعد اللہ نے اس کو ختم بھی کرنا ہے. تو اب اس زمین پہ اتنی انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے بیچ وائز بھیجا ہے نا، تو جو موت میرے ساتھ جو کمزوری ہے وہ تو بالکل رہے گی. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے انسان ہو، چاہے زمین ہو، چاہے چاند ہو، سورج ہو، موت تو سب کو آنی ہے. موت سے پاک تو صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا موت سے پاک کوئی نہیں ہے. تو اس طرح سے اگر ہم غور و فکر کریں تو ہمیں سمجھ میں آئے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے یہ جو ہے خلقت کی اور کتنی بڑی اس کی شان ہے، اگر سائنٹیفکلی اس کو بندہ سمجھنا چاہے. ویسے آپ اس کو، میں نے جتنے ایگزامپل دیں، اس کے علاوہ بھی جو چیز آپ کو دکھتی ہے اس میں اللہ ہی اللہ دکھائی دے گا. یار اللہ اپنی کریشن سے اتنا ظاہر ہے نا کہ اللہ سے زیادہ ظاہر کوئی چیز نہیں، اور اللہ اپنے فزیکل ایٹریبیوٹ سے اتنا چھپا ہوا ہے کہ اللہ سے زیادہ پوشیدہ کوئی چیز نہیں. کیوں؟ اللہ نظر نہیں آتا. اللہ کا جو معاملہ ہے وہ غیب کے ساتھ ہے. اور اگر میتھمیٹیکل ٹرمز میں آپ کو اللہ کا کنسیپٹ سمجھاؤں نا، بڑے چھوٹی سی لائن میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ہم کو اللہ نے ہماری ڈومین رکھتی ہے 0 سے انفینٹی کے بیچ میں. انسان جو بھی کرتا ہے 0 سے انفینٹی کے بیچ میں کرتا ہے. اب یہ نہیں سوچنا ہے -1 انٹیجرز نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں نیچرل نمبرز میں جو ہول نمبرز ہوتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ہماری ہر چیز کو 0 سے انفینٹی کے بیچ میں ڈالا ہوا ہے. نہ تو تم 0 سے پیچھے جا سکتے ہو، یہ جو بگ بینگ تھیوری تھی اس کے پیچھے تو کوئی نہیں جا سکتا نا، کیونکہ یہاں سے اللہ نے ہمارا 0 T0 سیٹ کیا تھا، اور انفینٹی اس سے آگے تم نہیں جا سکتے. تم کتنا بھی آگے جاؤ گے انفینٹی تم سے بہت آگے ہے. اللہ 0 سے بھی پہلے اور اللہ انفینٹی سے بھی بہت آگے ہے. تو یہ ہے اللہ کا تعارف سائنٹیفکلی جو میں نے کوشش کی آپ کے سامنے بتانے کی. ایسے کہ خیر اس پہ میں نے کہا تھا عمر نو بھی مل جائے نا کسی کو تو وہ بھی کم ہے اللہ کو ایکسپلین کرنے کے لیے. اب آ جاتے ہیں سیکنڈ کیٹیگری آف نالج جو ہے ریویلڈ نالج، وحی کا جو علم ہے اس کے ذریعے سے بھی اللہ کو سمجھتے ہیں. تو میرا خیال ہے قرآن میں بہت ساری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ اللہ کی کوالٹیز کیا ہیں، اللہ کیا چاہتا ہے. یہ بہت ساری آیت آپ کو ملیں گی، لیکن میں نے اس میں سے بھی ٹاپ آف دا لسٹ 2 سورہ نکالی ہیں. 2 سورہ میں نے اس نے نکالی ہیں کیونکہ یہ دونوں سورت نا سب کو یاد ہوتی ہے. نمبر 1 ہے سورۃ الفاتحہ، دا اوپننگ، اور اس کی بھی سٹارٹنگ کی 3 آیات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین. تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے جو رب ہے عالمین کا، دونوں عالم کا اللہ رب ہے. اور عالم جو ہے یونیورس کو نہیں کہتے ہیں. عالم یونیورس کے لیے عربک لینگویج میں دوسرا ورڈ یوز ہوتا ہے. عالم کی جو انگلش ٹرانسلیشن بنتی ہے کہ یونیورس اینڈ واٹ ایور دیر از ادر دین یونیورس، یونیورس اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب ہے عالم. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ رب العالمین ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تعریف صرف اسی کی ہے. اب ظاہر سی بات ہے جو اتنا بڑا کریٹر ہے جس نے یہ ساری چیزیں بنا دی، اس کے سامنے کسی کی تعریف ہو سکتی ہے؟ اس کی کسی کریشن کی تعریف ہو سکتی ہے اس کریٹر کے سامنے؟ تو اللہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو پورے عالم کا رب ہے. اور اللہ نے اپنی خدائی کلیم کر دی ہے. تو یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ ہے کوئی تمہارا رب. دیکھیں لاسٹ ٹیسٹیمنٹ ہے قرآن، فائنل ٹیسٹیمنٹ، اس کی سٹارٹنگ ہو رہی ہے فاتحہ کی، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی جو ہے خدائی کلیم کر رہا ہے. سب سے پہلے الرحمن الرحیم، بڑا رحمان اور رحیم ہے. اچھا رحمان اور رحیم کہتے ہیں انٹائرلی مرسیفل اور اسپیشلی مرسیفل. رحمان کا مطلب ہوتا ہے انٹائرلی مرسیفل، اللہ کی وہ نعمتیں جو سب کے لیے ہیں. فار ایگزامپل بارش، جب بارش برستی ہے تو چاہے بندہ مسلمان ہو، غیر مسلمان ہو، کرسچن ہو، یہودی ہو، سب کے لیے وہ بارش ہوتی ہے. جو زمین پیداوار اگاتی ہے اس کو سب کھاتے ہیں. ہوا سب کے لیے، چاہے بندہ اللہ کا نافرمان ہو، چاہے فرما برداری کرتا ہو، جو ہوا ہے وہ سب کے لیے. تو اللہ رحمان ہے، مطلب اللہ انٹائرلی مرسیفل بھی ہے سب پہ، ڈسپائٹ آف دا فیکٹ ویدر یو اوبے ہم اور ناٹ. وہ تو اللہ نے دا ڈے آف ریسریکشن پہ بتانا ہے. ایز آف ناؤ جو زندگی میں اللہ رحمان ہے. اور رحیم یعنی اسپیشلی مرسیفل، یعنی اب مان لیں کسی کی جاب لگ گئی یا کسی کو کوئی مرض تھا وہ ٹھیک ہو گیا، یا آپ کے اوپر پرسنل جو اللہ رحم کرتا ہے اس کو کہتے ہیں رحیم، اسپیشلی مرسیفل. مالک یوم الدین، دا لارڈ آف دا ڈے آف ریکمپینس. دیکھیں کہ
سورہ کا نام ہے سورۃ الفاتحہ، فاتحہ دا اوپننگ. ابھی کتاب شروع ہو رہی ہے اور تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے یاد دلا دیا دا ڈے آف ریکمپنس، کیونکہ اس کا نا ڈراپ سین ہی قیامت ہے. اگر قیامت کا کنسیپٹ نکال دیا جائے، دا ڈے آف ریکمپنس کا کنسیپٹ نکال دیا جائے، تو ساری کی ساری انسانیت گمراہ ہو جائے گی. یہ ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی یاد دلاتا. یقین مانے اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہوتا نا کہ آخرت کا دن کوئی نہیں ہے، تو دنیا کا کوئی بھی انسان، مطلب کوئی بھی تو میں نہیں کہتا، لیکن میجورٹی آف انسان اللہ کی نافرمانی کرتے. وہ ویسے کر تو آج بھی رہے ہیں، لیکن اس سمے بھی کرتے. پیغمبروں کے علاوہ میرے خیال ہے کوئی نہیں بچتا. وہ قیامت کا دن ہے جو ہمیں ڈرا کے رکھتا ہے، وہ جہنم کی آگ ہے جو ہمیں ڈرا کے رکھتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مالک یوم الدین، کہ دا ڈے آف ریکمپنس کا میں مالک ہوں، اس دن کا میں مالک ہوں جس دن سب کے حساب کتاب، جس دن سب کو سب چیز کا بدلہ دیا جائے گا. تو دیکھیں 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا. تعریف اس کی جو سارے عالم کا رب ہے، جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور وہ آخرت کے دن کا مالک ہے. اب دوسری صورت جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں اللہ کو، جو میں سمجھتا ہوں، جس صورت کو ہم کہتے ہیں التوحید. یہ صورت جس کو سمجھ میں آ گئی نا، اس کی توحید ہو گئی پرفیکٹ. اور اس کو کہتے ہیں سورہ اخلاص، جو کہ چیپٹر نمبر 112 ہے قرآن کا، 3rd لاسٹ صورت ہے قرآن کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، سے ہی از ون، اللہ ایک ہے، اور احد دی ون، یونیک ہے. اللہ واحد ہوتا ہے ایک عربی میں، اور احد ہوتا ہے کہ دا ون، یونیک ہے اللہ. تو کہو کہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سیلف سفیشینٹ ہے، اللہ تعالیٰ اٹرنل ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے. وہ ابو ذر غفاری کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمام تر انسانیت اس شخص کے جیسی ہو جائے جو دنیا میں سب سے زیادہ متقی ہے، تو اللہ کی بادشاہت میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور اگر تمام تر انسانیت اس شخص کی جیسی ہو جائے جو دنیا میں سب سے زیادہ بدبخت ہے اور سب سے زیادہ نافرمان ہے، اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اللہ ان چیزوں سے بے پرواہ ہے. اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، نیدر ہی بگیٹس نور ہی از بگوٹن. اللہ جنا نہیں گیا اور اللہ کسی کو جنتا نہیں ہے. یعنی اللہ پیدا نہیں ہوا اور اللہ کسی کو پیدا نہیں کرتا ہے. وہ ہمارے اردو اور ہندی لٹریچر میں پیدا ہونے کو اور مینوفیکچر کرنے کو ایک ہی اس سے بتا دیتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا. اللہ نے ہمیں پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اللہ نے ہمیں کریٹ کیا ہے. پیدا تو ہمیں ہمارے ماں باپ نے کیا ہے. تو یہ 3rd آیت میں اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ اللہ جنا نہیں گیا اور اللہ کسی کو جنتا نہیں ہے. وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ کے جیسی کوئی شے نہیں ہے. مطلب آپ سمجھ لیں there is nothing comparable of him، اللہ کی کمپیریزن کی کوئی شے نہیں ہے دنیا میں. آپ کوئی بھی ایگزامپل اٹھا کے آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ ہو سکتا ہے اللہ ایسا ہو. اللہ کا کوئی ایگزامپل نہیں ہو سکتا. تو اس طرح سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن دیا ہے. اور اس کے بعد جو نئے لوگ مسلمان ہوتے ہیں یا پھر جو پہلے سے بھی مسلمان ہیں جن کو اللہ پاک کا صحیح سے انٹروڈکشن نہیں ہے، تو ان کو ایک دماغ میں سوال ہوتا ہے آؤٹ آف کیوریوسٹی، جو کہ آنا جینوئن بھی ہے. ویئر از اللہ، اللہ ہے کہاں پہ؟ چلیں اللہ کی ایگزسٹنس تو سمجھ آ گئی کہ اللہ ایگزسٹ کرتا ہے، ایک کریٹر ایگزسٹ کرتا ہے، اور کریٹر نے وہ بک بھی ریویل کر دی ہے اپنی. پر اللہ ہے کہاں پہ ایگزیکٹلی؟ زمین پہ ہے، آسمان میں؟ تو اس کے لیے میں 2 آیات قرآن حکیم سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو ایک امیج کلیئر ہو کہ اللہ ایگزیکٹلی ہے کہاں پہ. جو پہلی آیات ہے وہ ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 54. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، یہ اللہ ہی ہے تمہارا رب جس نے زمین کو اور آسمان کو بنایا. فی 6 الایام، 6 دنوں کے اندر. ثم استوى علی العرش، اور اس کو بنانے کے بعد جا کر اپنے عرش پہ بیٹھ گیا. عرش تھرون کو آپ کہہ لیں. اگر میں اس کا انگلش ترجمہ ایگزیکٹلی بتاؤں تو وہ ہے کہ انڈیڈ یور لارڈ از اللہ the one who created the heavens and the earth in 6 days and then he ascended on the throne، کہ پھر وہ جا کے تھرون پہ اپنے بیٹھ گیا. تو اب یہ عرش کہاں ہے اور یہ عرش کہاں نہیں ہے، اس کے پیچھے ہم نہیں پڑھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ سورہ عمران کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ قرآن حکیم میں 2 طرح کی آیات ہیں. ایک ہے محکمات، ٹھیک ہے، جو کہ محکم ہے، جو ڈیفینٹ آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے. فار ایگزامپل نکاح طلاق کا جو مسئلہ ہے، جیسے انہیریٹنس، وصیت کا جو مسئلہ ہے. اس کے علاوہ اگر آپ قرآن میں دیکھیں تو جو روزوں کا مسئلہ ہے، روزوں کے اوپر جو آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ کو رمضان کے روزے فرض ہیں
اور کون کون چھوڑ سکتا ہے، کون کون رکھ سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں محکمات ہیں، یہ ڈیفینٹ ہیں. اور دوسری ہیں متشابہات، ایلیگوریکل، یعنی جو ہڈن ہیں، جو غیب سے تعلق رکھتی ہیں. تو اسی آیت میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کی صحیح انٹرپریٹیشن اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور ان لوگوں کے دلوں میں مرض ہے جو اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. اب جیسے اللہ نے کہہ دیا نا کہ اللہ جا کے اپنے عرش پہ بیٹھ گیا، تو اب اس کی اگر کوئی اس کی بال کی کھال نکالے کہ وہ عرش کہاں پہ ہے، پھر وہ اللہ کا بیٹھنا کیا میرے بیٹھنے کی طرح ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کس طرح سے بیٹھا، وہ عرش کا کلر کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو کرے گا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے دل میں مرض ہے، گمراہی کا مرض ہے اس کے دل میں، نافرمانی کا مرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو سوچنے سے منع کیا ہے. آپ کو صرف اللہ نے ایک اشارہ دے دیا ہے، سادہ کیوریوسٹی ہے، تو نیک اعمال کیجیے، اور جب جنت میں جائیں گے تو اللہ سے پوچھ لیں گے ہم کہ کس طرح سے یہ سارے معاملات ہیں. اور اس میں جو یہ جو آئے نا کیا کہتے ہیں فی ستۃ الایام، 6 دنوں کی جو بات اللہ تعالیٰ نے کی. اب یہ 6 دن بھی کیسے دن ہیں یہ ہم نہیں جانتے ہیں، یہ کوئی ارتھ کا 6 دن ہے، یا پھر جو قرآن میں آتا ہے نا کہ قیامت کا جو 1 دن ہوگا وہ زمین کے 50,000 سال کے برابر ہوگا، تو یہ پھر اس کا 6 دن ہے، یہ ہم نہیں جانتے. یہ ہے متشابہات، ان کے پیچھے نہیں پڑتا انسان. ٹھیک ہے، تو اس لیے اللہ اب جب بھی اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتا رہا ہوگا نا کہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے ان لوگوں پر، یا پھر اللہ ایک آیت ہے نا قرآن میں کہ تم 3 نہیں ہوتے ہو چوتھا اللہ ہوتا ہے، تم 2 نہیں ہوتے ہو تیسرا تمہارے ساتھ اللہ ہوتا ہے. تو یہ ایلیگوریکل باتیں ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسری آیت، پہلا سمجھ میں آ گیا اللہ اپنے عرش پہ. دوسرا یہ آپ کا ہے سورہ قاف آیت نمبر 16، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں سے تک ہم واقف ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں جو وسوسہ اٹھتا ہے نا اس سے بھی اللہ واقف ہے. اور یہ جو وسوسہ یہ تھاٹس نہیں ہے، کئی بار یہ پازیٹیو بھی ہوتا ہے نگیٹو بھی ہوتا ہے. وسوسہ جو ہے خیر بہت کمپلیکیٹڈ چیز ہے، اس پہ ایک الگ سے لیکچر لگے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہارے دل میں اس طرح کے برے وسوسے آتے ہیں نا، صحابی نے پوچھا کہ یار اللہ کے نبی کئی بار ہمارے دل میں ایسے وسوسے آتے ہیں، اس طرح کے تھاٹ آتے ہیں کہ ہم اسے زبان پہ لانے سے بہتر مر جانا گوارا کرتے ہیں. اتنے برے اسلام کے بارے میں، اللہ کے بارے میں اتنے برے برے خیالات ہیں. تو رسول اللہ نے فرمایا تم اسے اپنی زبان پر مت لاؤ اور اپنے دل کو ایمان پر رکھو. تو جو دل میں جو بات ہے نا، اگر تو آپ کا دل ایمان پہ ہے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اللہ ان وسوسوں پر آپ کی پکڑ نہیں کرے گا، پر اس کو اپنے زبان پہ نہیں لانا، کسی سے شیئر نہیں کرنا. وہ وسوسے شیطان کی طرف سے آتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں وہ کافی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں بنایا اور ہم تمہارے دل کے وسوسے جو آتے ہیں اس سے تک واقف ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس کی گردن کی رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. And we are nearer to him than his jugular vein. jugular vein کہتے ہیں جو گلے کے اندر جو رگ ہوتی ہے نا، اس کو jugular vein کہتے ہیں. اللہ کہتا ہے میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں. اب کیسے قریب ہے اللہ تعالیٰ؟ تو دکھائی تو نہیں دیتا ہے، تو دکھائی تو فرشتے بھی نہیں دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں ایلیگوریکل ہیں، غیب سے تعلق رکھتی ہیں، ان کا فزیکل ورلڈ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. فار ایگزامپل جو ہمارے کندھوں پہ فرشتے ہیں، جو ایک نیک اعمال لکھتا ہے ایک برے اعمال لکھتا ہے، وہ بھی تو ہمیں دکھائی نہیں دیتا. عذاب قبر بھی ہمیں نہیں دکھائی دیتا. اگر کوئی انسان قبر میں کیمرہ بھی لگا دے تو اسے بس وہ لاش جو ہے سڑتی ہوئی دکھائی دے گی، عذاب قبر اسے نہیں دکھائی دے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ غیب سے تعلق رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس ڈائمنشن پہ انسان کو رکھا ہی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر ڈائمنشن سے آزاد ہے، ٹائم کے ڈائمنشن سے بھی اللہ تعالیٰ آزاد ہے. اللہ ایک وقت میں پاسٹ پریزنٹ فیوچر سب دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ اس کو اس طرح سے سمجھیے جیسے کہ اگر میں کوئی ویڈیو گیم بناؤں، اس میں کچھ جو کیریکٹر ہوگا مین کیریکٹر ویڈیو گیم کا، میں اس ویڈیو گیم کو ڈیزائن کر رہا ہوں اور اس کیریکٹر کے ساتھ میں نے کچھ چیزیں رکھ دی. فار ایگزامپل وہ پانی کو چھوئے تو وہ مر جائے، یہ میں نے ڈیزائن کی، پروگرامنگ کی. تو کیا وہ پانی کو چھو کے مرنے کا رول مجھ پہ بھی اپلائی ہوتا ہے؟ نہیں، کیونکہ میں ویڈیو گیم سے باہر ہوں. وہ اس کیریکٹر کے ساتھ جو کچھ ویڈیو گیم میں ہوگا وہ اس کیریکٹر کے ساتھ ہوگا. جس نے اس کی پروگرامنگ کی ہے وہ تو باہر ہے نا اس سے. تو اسی طرح جو یہ سارے آپ کے سامنے ڈائمنشنز ہیں نا، ٹائم کا ڈائمنشنز ہے، ڈسٹینس کا ہے، یا پھر جتنی کمزوریاں ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے آزاد ہے کیونکہ وہ کریٹر ہے ڈائمنشنز کا. اس پہ ٹائم اثر نہیں کرتا، وہ اس کی ایجنگ نہیں ہوتی اللہ کی. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے بتا دیا. 2 آیات میں نے آپ کو بتائی، ایک سورہ اعراف کی آیت بتائی میں نے، اور سورہ اعراف کی آیت نمبر کتنی تھی؟ آیت نمبر 54 تھی. اور یہ سورہ قاف کی آیت نمبر 16 تھی. اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اپنے عرش پہ ہوں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہاری گردن کی رگوں سے بھی زیادہ تم سے قریب ہوں جیسا کہ اس کے شان کے لائق ہے. ٹھیک ہے، اس کی ایک تعبیر آپ ضرور پکڑ لیں. جب اللہ کہہ رہا ہے کہ گردن کی رگوں سے بھی زیادہ قریب، اس کا مطلب ہی از آبزرونگ یو
every millisecond he is observing you, he is always observing you. تو اب بندہ جو بھی کرے تو پھر سوچ سمجھ کے کرے, کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ ہماری گردن کی رگوں سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے. ٹھیک ہے, اب یہ تو میں نے ایک بیسک سی بات رکھ دی. خیر میں نے کہا تھا پہلے بھی اس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے, لیکن ایک بات کیونکہ ہم اللہ کو ڈسکس کر رہے ہیں نا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ضروری ہے. وہ یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسانیت کو بنایا تو اس کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے, اور اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پیغمبر کے ذریعے جو ہے نالج ریویل کرتا ہے. قرآن میں آتا ہے, اللہ کہتا ہے اللہ کی تو شان کے خلاف ہے کہ وہ ہر بندے سے گفتگو کرے. ہاں مگر ان میں سے بھی جنہیں وہ چن لیتا ہے اور پیغمبر بناتا ہے, پھر ان سے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کنورزیشن نہیں, اللہ انہیں گائیڈ کرتا ہے تاکہ وہ باقی جو انسانیت ہے اسے گائیڈ کر سکیں. ڈائریکٹ کنورزیشن اللہ نے صرف موسیٰ علیہ السلام سے کی ہے, اس لیے انہیں کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کافی سارے انبیاء, کافی سارے نبی دنیا میں بھیجے, اور 3 مین ریلیجن جو آج کی ڈیٹ میں اس ورلڈ میں ایگزسٹ کرتے ہیں, ٹاپ آف دا لسٹ اسلام, سیکنڈ کرسچینٹی, اور تھرڈ جو ہے جوڈائزم ہے, جو یہودی ہیں, نصارہ ہیں اور مسلمان ہیں. یہ 3 مین آسمانی کتاب کے ریلیجن ہیں. تو اللہ تو کیا قرآن میں کہتا ہے, مسلمانوں کا موقف میں نے آپ کو بتا دیا, اور یہودیوں کا جو موقف ہے وہ بھی ایک خدا کی قائل ہے. ان کی جتنی 2 نمبری انہوں نے پیغمبروں کے ساتھ کی, انہوں نے پیغمبروں کا انکار کیا, اور ظاہر سی بات ہے شرک بھی کیا, وہ جو سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ وہ بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا. لیکن آج کے جو یہودی ہیں ایز آف ناؤ جتنا مجھے پتہ ہے وہ ایک اللہ کو مانتے ہیں, اور وہ شرک میں اس طرح سے مبتلا نہیں ہیں. اور جو مسلمان ہیں, افسوس کے ساتھ کافی سارے مسلمان کو آج بھی اللہ کا صحیح تعارف نہیں ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین ہر نماز میں پڑھتے ہیں, پھر جا کے قبروں سے مانگتے ہیں, قبر میں جو بندہ مر چکا ہے اس سے دعا کرواتے ہیں. تو شرک تو ایک بہت سینسیٹیو ٹاپک ہے, اس پہ انشاءاللہ کبھی میں الگ سے ایک ویڈیو بناؤں گا ڈیٹیل کے ساتھ, اس میں ہر ایک چھوٹا پوائنٹ کور کروں گا. فی الحال میرا ٹاپک شرک نہیں, فی الحال میرا ٹاپک ہے اللہ کی ذات کو سمجھانا. تو آج جو سب سے زیادہ ریلیجن پھیلا ہوا ہے, جو آن پیپر آن ریکارڈ ہے, وہ ہے کرسچینٹی. اب پریکٹسنگ ہے کہ نہیں میں اس کی بات نہیں کر رہا, وہ بندے کلیم کرتے ہیں کہ وہ کرسچن ہے, وہ سب سے زیادہ کرسچینٹی ہے. سیکنڈ نمبر پہ اسلام ہے. تو کرسچنس کا عقیدہ اللہ کے بارے میں تھوڑا عجیب ہے. 2 طرح کے کرسچنس ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں رومن کیتھولکس, دوسرے ہوتے ہیں پروٹیسٹنٹس. کیتھولکس مانتے ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے نا, جسے جیسس کرائسٹ کہتے ہیں, وہی اللہ ہے. اور پروٹیسٹنٹ مانتے ہیں کہ جیسس کرائسٹ اللہ نہیں ہے, اللہ الگ ہے, دا فادر, پھر جیسس کرائسٹ ہے دا سن, پھر دا ہولی اسپرٹ. اور ہولی اسپرٹ کہہ رہے ہوتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کو. اور دونوں کے عقیدے ہیں بالکل باطل. اس کی نفی قرآن میں آ گئی ہے. سورہ مائدہ میں 72 نمبر کی آیت میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو رومن کیتھولکس ہیں ان کے عقیدے کو کینسل آؤٹ کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. کافر ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. وقال المسیح, جبکہ مسیح تو کہتے تھے یا بنی اسرائیل, اے یعقوب کی اولاد, اعبدوا اللہ ربی و ربکم, عبادت کرو اس رب کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار, کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس کا داخلہ جنت میں حرام کر دیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وما للظالمین من انصار, کہ ویسے ظالموں کا پھر کوئی مددگار نہیں ہوگا. 72 نمبر کی آیت میں یہ اللہ تعالیٰ نے کہا. تو یہ رومن کیتھولکس کا جو عقیدہ تھا اللہ نے اس کی نفی کر دی. اگلی آیت 73 سورہ مائدہ کی, اس میں اللہ تعالیٰ نے پروٹیسٹنٹس کی بھی نفی کر دی. پروٹیسٹنٹ کے جو باطل عقیدہ ہے نا, وہ 3 میں سے ایک خدا کو ماننے والا, فادر, سن اور ہولی اسپرٹ کا, وہ بھی اللہ نے کلیئر کر دیا. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ, کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ 3 یا 3 میں سے ایک ہے. وما من الہ الا الہ واحد, جبکہ ایک اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے. تو ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ بتا دیا کہ یہ چیز نہیں ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی 73 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اِلَّمْ يَنْتَهُ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, کہ اب یہ جو میں نے تمہیں باتیں بتا دی نا, اس کے بعد بھی جب کفر کرے گا تو پھر اسے عذاب علیم ملے گا, یعنی بڑا عذاب ملے گا. اور یہ کیوں کیا؟ یہ انہوں نے کرسچنس نے غلوف کیا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ ملا کے ڈیوینٹی کلیم کرنا, یہ عیسیٰ علیہ السلام سے نفرت میں نہیں کیا تھا, انہوں نے محبت میں کیا تھا. اس لیے ہمیں اویئر ہو جانا چاہیے کہ کہیں ہم بھی تو اس طرح کی بات نہیں کر رہے. کیا ہم اپنے پیغمبر کو اتنا تو نہیں اونچا کر رہے کہ ہم جا کے ان کے لیے ڈیوینٹی کلیم کر دیں؟
رسول اللہ کی حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کر دینا جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کر دیا تھا. میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہی کہنا. اس لیے جب جب بھی پڑھا جاتا ہے لا الہ الا اللہ تب تب پڑھا جاتا ہے محمد رسول اللہ. تو میرا خیال ہے آج کے اس ویڈیو لیکچر کو میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں بھی ہم ملتے ہیں کسی اور سینسیٹیو ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما علینا الا البلاغ.